السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات کا بیان ہے. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم صرف آیت نمبر 1 ہی کو سمجھیں گے اور اچھی طرح کوشش کریں گے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے والا، سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. تو سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر، مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کی. فإن، پس اگر کننا ہو، نساء، صرف عورتیں ہی، فوق اثنتین، زیادہ دو سے، فلہن، تو ان کے لیے ہے، ثلثا، 2/3، ما، اس میں سے جو ترکا وہ چھوڑ گیا. وإن، اور اگر کانت ہو، واحدتاً، ایک ہی، فلہن نصف، تو اس کے لیے ہے آدھا. ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما السدس، ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا وہ چھوڑ گیا. ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کی، ولدن، اولاد. فإن لم، پس اگر نہ، یکن، ہو، لہو، اس کی، ولدن، اولاد. وورثہ، اور اس کے وارث ہوں، ابواہ، اس کے ماں باپ ہی، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کے لیے ہے تیسرا حصہ. فإن، پس اگر کانا ہو، لہو، اس کے، اخوتن، بھائی بہن، فلأمہ السدس، تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ. من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسی کے وہ وصیت کر جائے، بہا، اس کی، او دین، یا قرض کے. آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، با اعتبار نفع کے. فریضۃ، یہ مقرر ہیں، اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، علیماً حکیما، خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا. یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی اس آیت کا آیت نمبر 11 کا ترجمہ سمجھا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 11 اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ، یعنی جو مال مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے اس کا تہائی ملے گا. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے. اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے.
یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث، وصیت اور قرضے کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے چند چیزوں کو وراثت کے حوالے سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث آتی ہے ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ یعنی جو وراثت کے احکامات ہیں، جو قرآن مجید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو سیکھو۔ میں موجود ہوں، مجھ سے جب اللہ کے نبی زندہ تھے اس وقت کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ علم الفرائض یعنی جو وراثت کے احکامات ہیں ان کو بھی سمجھو اور پورے قرآن مجید کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں یہاں پر ہمیشہ نہیں رہوں گا، مجھے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، علم 3 ہیں اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے۔ آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ یعنی جو وراثت کا حصہ ہے، جو وراثت کی تقسیم ہے، اس کا علم ہونا، اس کے بارے میں پتہ ہونا، کہیں کسی کا حق نہ مارا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے، میت کے لیے وراثت جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جانے والے وارث اس کے ذمے ہوتے ہیں، وراثت ان کے حق میں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے وصیت اور ایک چیز ہوتی ہے مرنے والے پر قرضہ۔ لہذا اگر مرنے والے پر قرضہ ہے تو وہ اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ احادیث میں بہت زیادہ وعید آتی ہے کہ مرنے والا مر جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو۔ پہلے تو ہر انسان کو ہر ممکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے جس کا جو حصہ ہے، جس کی جو رقم لی ہوئی ہے، جو کچھ ہے اس کو دے دے، اس غرض سے کہ میں نہیں جانتا میری زندگی کتنی ہے۔ تو جس کا بھی قرضہ لیا ہوا ہو ہر انسان کوشش کرے جلد از جلد اس قرضے کو ادا کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر مرنے والا مر گیا تو جو وراثت کے حقدار ہوں گے، تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس بات پر دھیان دینا ہے کہ جس مرنے والے پر جو قرضہ تھا اس کو سب سے پہلے تقسیم میراث سے بھی پہلے اس مرنے والے کے اس بوجھ کو ہلکا کر دینا ہے۔ آتا ہے کہ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو مگر کسی وجہ سے کر نہ پایا ہو یا اس نے منت مانی ہو کہ مجھے کرنا ہو، تو اس قسم کے اخراجات تقسیم میراث اور وصیت پر عمل کرنے سے پہلے نکالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہمیں یہاں یہ سمجھ آ گئی کہ مرنے والے کے اوپر اگر قرضہ ہو تو جو وارث پیچھے ہیں ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ اس کے قرضے کو ادا کر دیں۔ لیکن آج افسوس ہم اولادوں پر کہ ہمارا دھیان اس طرف تو جاتا ہی نہیں کہ مرنے والے نے کوئی وصیت بھی کی تھی یا مرنے والے کے اوپر قرضہ تھا، بلکہ بہن بھائی آپس میں اس وراثت کے لیے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے بھی دو۔ اللہ نے بیٹیوں کے بھی حقوق رکھے، اللہ نے بیٹے کا بھی رکھا حصہ، جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا بچوں کو اور عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بچوں کے لیے بھی جو ان کا حق ہے وہ دینے کا حکم دیا۔ مرنے والے کے جو بچے ہیں
اور جو عورتیں ہیں ان کا بھی حکم ملا۔ اب ہم آ جاتے ہیں وصیت کی طرف، یعنی وصیت بھی کی جاتی ہے، مرنے والا کچھ چیزوں کی وصیت کر کے جاتا ہے تو ہم اس وصیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنا چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی انسان تحریری طور پر جو وصیت کرنا چاہتا ہے وہ لکھ کر بتا دے اپنے جو وارث ہیں ان کو کہ وہ کس کو کیا دینا چاہتا ہے، یعنی جو وراثت کے حقدار ہیں ان کا تو اللہ نے الگ الگ حصے مقرر کر دیے، ٹھیک ہے، جو وصیت کی جائے گی وہ جن کے حقوق اللہ نے مقرر نہیں کیے اس کے علاوہ کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جو اولاد ہوگی اللہ نے تو ان کے حصے مقرر کر دیے جیسا کہ ان آیات میں بھی اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ اب دیکھیے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر فرما دیا، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو وارث ہوں گے میت کے ان کا جو حصہ ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تو جو مرنے والا ہے وہ اپنے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اور وصیت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وصیت کی آخری حد 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اپنے پورے مال میں سے صرف 1/3 مال کی وصیت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ پورا مال یا آدھے سے زیادہ مال وصیت میں جو ہے وہ ہم بک کر کے چلے جائیں، بلکہ پھر تو جس کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں مل سکے گا۔ وارثوں کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ان کو دینا ہے، اور اگر کوئی وصیت کرنے والا وصیت کر کے مر رہا ہے تو اس کو وصیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہ کی جائے۔ بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کتاب الفرائض میں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر میں نے کہا نصف دے دوں؟ فرمایا نہیں، پھر میں نے پوچھا 1/3 دے دوں؟ فرمایا 1/2 دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے، فرمایا پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ لہذا اس احادیث سے یہ پتہ چلا کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کرنی، دوسرا اپنی اولاد کو کوشش کرنی ہے کہ مالدار چھوڑ کر جایا جائے، یعنی انہیں محتاج نہ چھوڑا جائے کہ آپ وصیت کر کے جن کے حق میں وصیت کر رہے انہیں پورا کا پورا مال دے دو اور جو آپ کی اپنی اولاد ہے وہ پیچھے محتاج رہ جائے۔ فرمایا جو مال تم خرچ کرتے ہو اپنے اہل و عیال پر، یعنی اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دے رہے تو تمہیں اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو جو مرد اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم عورتیں گھروں میں بیٹھی الحمدللہ سکون سے ہوتے ہیں، اور باہر کی تمام مسئلے مسائل، گرمی کی شدت، بھوک پیاس، مسئلے مسائل لوگوں کو فیس کرنا، یہ سب مرد کر رہے ہوتے ہیں باہر، اور پھر ان کی پوری کمائی ان سے زیادہ ان کی اولاد اہل و عیال پر لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری یہ محنت ضائع نہیں جائے گی، بلکہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو گھروں سے نکل کر، صبح سے رات تک جو تم محنتیں کرتے ہو یہ رائگاں نہیں جائیں گی، بلکہ تمہیں اس کا اجر ملے گا ہر نوالے پر، یعنی جو تمہارے اہل و عیال کھا رہے ہیں تمہاری کمائی کا، جو تمہارے لیے اس میں اجر ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ہمیں 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کرنی ہے۔ اچھا دیکھیے، میراث کی تقسیم سے پہلے یعنی جب احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو وصیت فرض کی گئی تھی، لیکن جب یہ شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی پڑھایا تھا، لیکن جب میراث کی تقسیم کے احکامات قرآن مجید میں نازل ہو گئے تو وصیت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
جب وصیت فرض تھی تو یہ ہوا کرتا تھا کہ مرنے والا اپنی موت سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے اقربا کے متعلق وصیت کر جاتا کہ انہیں میت کی جائیداد سے کتنا حصہ دیا جائے گا. پھر میت کی وصیت میں اگر کوئی شخص گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا باری گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کی وصیت میں تبدیلی کریں گے. ہاں اگر کسی قریبی کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا یا حصوں کی تقسیم کے متعلق انصاف کے ساتھ وصیت نہیں کی تو ایسے غلط وصیت کردہ حصوں میں اصلاح کرے یعنی تبدیلی کرنے والے کی نیت بخیر ہو تو ایسی تبدیلی کرنے پر کچھ گناہ نہ ہوگا. یعنی پہلے جب فرض تھی اور اب بھی جو ہے وہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وصیت کر رہا ہے اور وہ بہت زیادہ وصیت کر جائے اتنی کہ جن کا حق ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو پھر اس کی وصیت کو اگر خیر کے لحاظ سے بدل دیا جائے تو کہا گیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نساء میں خود ہی والدین اور اقربا کے حصے مقرر فرما دیے جسے علم الفرائض علم وراثت کی اصطلاح میں ذوی الفروض یا ذوی الفرائض کہتے ہیں، یعنی جو وراثت کے حصے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے اس کو ذوی الفروض یا ذوی الفرائض کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی حصے مقرر کر دیے تو وصیت کا جو وصیت کرنا فرض تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر نہ بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ وصیت کرتے ہوئے سنت نبویہ کی روح سے دو پابندیاں لگا دی گئیں. ایک ہی کہ کوئی شخص اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، دوسرا یہ کہ یہ وصیت ذوی الفروض کے حق میں نہیں کی جا سکتی، یعنی جو آپ کے اقربا ہیں جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان کے بارے میں آپ وصیت نہیں کریں گے کیونکہ ان کا تو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. فرمایا اگر آپ ان غرض و غایت سے ہٹو گے جو اللہ نے مقرر کی ہیں، یعنی اگر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرو گے یا ان کے حق میں کرو گے تو گڑبڑ اور بے انصافی ہونے کا خدشہ ہے. اور بالکل یعنی آج جب اللہ نے حصے مقرر کر دیے تو اولادیں ماں باپ کے جانے کے بعد کس طرح لڑ رہی ہوتی ہیں وراثت کے پیچھے جن کو اللہ نے مقرر کیا. اگر وصیت کے لیے اللہ یہ چھوڑ دیتے کہ ماں باپ کسی اولاد کو بہت زیادہ دے جاتے کسی کو کم تو پھر کیا ہوتا، پھر فتنے فساد بے انصافیاں لڑائی جھگڑے اور پھیلتے. تو اللہ نے دیکھیے کتنی آسانی کر دی، اللہ نے خود ہی مقرر کر دی حصے. تو فرمایا گیا کہ جو حصے کرو گے اس کو جو اللہ نے مقرر کیا اس کے حساب سے جو ذوی الفروض ہے ذوی الفرائض ہے ان کو دیے جائیں گے، اور وصیت جو تم کرو گے وہ تم کر سکتے ہو لیکن تہائی مال سے زیادہ کی نہیں کی جائے گی. اب یہاں دیکھیے سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا اولاد میں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے کا حصہ زیادہ بیٹی کا حصہ کم، یعنی دگنا لڑکے کا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا اور عورت کو اس سے سبکدوش کر دیا. چونکہ مرد پر ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں، باہر کے مسئلے مسائل معاشی ذمہ داریوں کا جو بار ہے وہ مرد کے کندھوں پر ہوتا ہے تو اللہ نے اس کا حصہ بھی زیادہ مقرر کر دیا. مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلا باپ دادا وغیرہ، تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں دادی وغیرہ کے برابر ہوتا ہے. پھر فرمایا اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکے سے 2/3 حصہ ہے. پھر فرمایا گیا اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں تو اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، یعنی جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے آدھا ملے گا. 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3، اور یہ عورتوں کے حصے کی آخری حد ہے. اب یہاں پر دیکھیے چونکہ وراثت کا بیان ہو رہا ہے تو ہم ایک چیز کو یہاں پر سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ فرقہ ہے اس میں سے چند لوگ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ شیعہ فرقے کے لوگ زیادہ تر ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پر
کہ سیدہ فاطمہ نے جب سیدنا ابو بکر سے اپنے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے سے وراثت کا حصہ مانگا تو سیدنا ابو بکر نے انہیں جو قرآن نے حصہ مقرر کیا ہے بیٹی کا وہ حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سیدنا عمر کے دور خلافت میں سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کی طرف سے یہی حصہ مانگا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ لہٰذا شیعہ فرقہ کیا کہتے ہیں، یہ دونوں غاصب ہیں، نعوذ باللہ، کہ ان دونوں نے سیدہ فاطمہ کا جو حق وراثت تھا اس کو دبا لیا۔ تو ہم شیعہ حضرات کے ان الزامات کا جواب انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیتیں دو تھیں، ایک شخصی یا ذاتی، دوسری بحیثیت رسول اور فرما روائے ریاست اسلامی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے اور اسلامی ریاست کے فرما رواں بھی تھے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ان دو حیثیتوں کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترکت چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے متعلق کیا احکامات آپ نے صادر فرمائے تھے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو وہ وراثت میں چھوڑ کر کیا گئے تھے۔ عمر بن حارث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کوئی دینار بطور ترکہ چھوڑا اور نہ درہم، یعنی نہ تو کوئی دینار چھوڑا اور نہ درہم، نہ کوئی غلام اور نہ کوئی لونڈی، صرف ایک سفید خچر چھوڑا جس پر آپ سواری کرتے تھے یا کچھ جنگی ہتھیار تھے، اور جو زمین تھی وہ آپ مسافروں کے لیے صدقہ کر گئے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ابو الشحم یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ سیدہ انس کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور کچھ باسی چربی لے گیا، اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ نے اپنی زرہ مدینے کے یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور اس سے اپنی بیویوں کے لیے جو لیے تھے، اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا فرماتے تھے محمد کے گھر والوں کے پاس کبھی شام کو ایک سا گیہوں یا غلہ جمع نہیں رہا، حالانکہ اس وقت آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ لہٰذا ان احادیث سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا ذاتی کوئی ترکہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ کر گئے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جو تھا وہ مال فے تھا۔ مال فے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ اپنی ثوابدید کے مطابق ان اموال کو جیسے چاہیں، یعنی جو بیت المال میں جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کو جیسے چاہیں ویسے صرف کر سکیں۔ اب بیت المال میں مال فے میں کیا تھا، ان اموال میں تو فدق کا باغ تھا، دوسرے کچھ خیبر کی زمین اور کچھ زمین مدینے کی بھی تھی جس کا کوئی مالک نہ تھا، وہ سرکاری تحویل میں تھی۔ اب ان اموال میں سے ایک تو آپ اپنی بیویوں کا سالانہ خرچہ رکھ لیتے تھے، وہ بھی بڑی کفایت شعاری کے ساتھ، کچھ اپنے نادار اقربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، کچھ جہاد کے اخراجات اور رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ گویا یہ جو چیزیں تھیں یہ بیت المال کی ملکیت ہوتی تھی، اللہ کے نبی کا چھوڑا ہوا ورثہ نہیں تھا۔ لہذا اب یہی اموال تھا جن کے متعلق ورثہ نے سیدنا ابو بکر اور پھر سیدنا عمر کے ہاں دعوت کیا۔ اس وقت جو یعنی وراثت کے دعوے دار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت، وہ سیدہ فاطمہ اللہ کے نبی کی بیویاں اور سیدنا عباس تھے اس وقت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں کا کرنا کیا تھا کہ جو کچھ انبیاء کرام چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے، اب اس کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے اس ترکے سے حصہ مانگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور فے عطا فرمائے تھے۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس بات پر سیدہ فاطمہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ پھر سیدہ فاطمہ نے اپنی وفات تک ابو بکر سے ملاقات نہ کی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہے۔ اب باغ فدق، خیبر اور مدینے کی زمینوں سے اپنا حصہ مانگتی تھی۔ سیدنا ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ میں کوئی بات چھوڑنے والا نہیں ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان اموال کی تقسیم جیسے آپ کیا کرتے تھے میں ویسے ہی کرتا رہوں گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کی کوئی بات چھوڑ کر گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے سیدنا عثمان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا
اور وہ اموال فے میں سے اپنا 8واں حصہ مانگتی تھی. میں نے انہیں منع کیا اور کہا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کہ تم یہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ترکہ مانگنے سے باز آ گئیں. ٹھیک ہے, تو سیدنا ابوبکر صدیق سے جب مطالبہ کیا گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے حدیث کے حوالے سے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا چھوڑا ہوا جو ہوتا ہے, جو وراثت کا مال ہوتا ہے, تو انبیاء کا تو وہ تو سب صدقہ ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی نے جو مال فے میں سے جو چھوڑا اور جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, لہٰذا ہم بھی وہ کریں گے. اب جب دور صدیقی کے بعد دور فاروق یعنی تو عمر فاروق کا دور آیا, تو اس وقت سیدنا علی نے جو ہے وہ اپنی زوجہ یعنی سیدہ فاطمہ کی طرف سے ترکے کا سوال کیا, اور عصبہ کی حیثیت سے سیدنا عباس آپ کے چچا نے مطالبہ کیا. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ان شرائط کے ساتھ کہا کہ میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ تم ان کے متولی بن کر رہو اور اس طرح تقسیم کرو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے. یہ بات ان دونوں نے تسلیم نہ کی. پھر دوسری بار گئے تو بھی سیدنا عمر نے وہی جواب دیا, تو ان دونوں حضرات نے اس مرتبہ تولیت کی شرط قبول کر لی اور سیدنا عمر نے یہ اموال ان کی تحویل میں دے دیے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ شرط پوری نہ کی تو پھر میں یہ اموال اپنی تحویل میں لے لوں گا. پھر عملاً یہ ہوا کہ سیدنا علی ہی بطور متوالی ان جو ہے وہ اموال پر قابض ہو گئے, اور سیدنا عباس کو نزدیک نہ آنے دے. پھر سیدنا علی کے بعد ہی امام حسین کے, پھر ان کے بعد امام حسین کے, امام حسن اور حسین کے, پھر ان کے بعد امام زین العابدین علی بن حسین, اور پھر حسن بن حسن دونوں کے قبضے میں رہے اور باری باری اس کا انتظام کرتے رہے. پھر زید بن حسن بن علی کے پاس رہے اور ہر شخص کے پاس اس طریقے سے رہا جیسے اللہ کے نبی کا صدقہ ہے, یعنی یہ حضرت متولی بن کر رہے, مالک بن کر نہیں رہے. لہذا حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی نے کیا چھوڑا تھا اور جو چھوڑا تھا اس کا کیا کرنا تھا. پھر حضرت عمر نے یہ اموال سارے سیدنا علی کی تحویل میں دے بھی دیے تھے. لہٰذا وہ لوگ کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بلا وجہ تہمت باندھتے ہیں سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق پر. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے. لہٰذا اس آیت میں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں. ورثہ میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگی. لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے, اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی, سب وارث ہوں گے, حتیٰ کہ جنین یعنی ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ بھی وارث ہوگا. البتہ جو کافر اولاد ہے کہا گیا وہ وارث نہ ہوگی. فرمایا گیا اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 حصہ ملے گا. یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا 2/3 یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے, اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں 2/3 حصہ ہی دیا جائے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں, مگر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2 ثلث مال دلوا دیا. لہذا اسی طرح سورہ نساء کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہیں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے. لہذا جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں تو پہلے 2/3 مال کی حقدار ٹھہریں. جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے. خلاصے مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال متروکہ سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا, باقی مال عصبہ میں تقسیم کر دیا جائے گا. فرمایا کہ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے, اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا ہے اگر اس میت کی اولاد ہو. اب ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بتائی گئی یہاں پہ. یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے
بیٹی کے ہوں گے اور ایک سدس یعنی چھٹا حصہ ماں کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک سدس باقی بچے گا، اس لیے بچنے والا یہ سدس بطور عصبہ باپ کے حصے میں چلا جائے گا۔ اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے اور دوسرا عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔ آگے فرمایا اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ اب دوسری صورت یہ بتائے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، جو پوتا پوتی ہوتے ہیں وہ بھی اولاد میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والے کی اولاد یعنی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے تو پھر پوتا پوتی کا نمبر آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی اولاد کے ہوتے ہوئے پوتا پوتی کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس حصے میں اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی 2 حصے یعنی جو ماں کے حصے سے دگنے ہیں باپ کو بطور عصبہ ملیں گے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر زندہ ہو تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ نکال کر باقی ماندہ مال میں سے ماں کے لیے ثلث یعنی تیسرا حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ آگے فرمائے اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ ابھی تیسری صورت بتائی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بہن بھائی زندہ ہیں، یعنی ماں باپ بھی ہیں اور بھائی بہن بھی ہیں، تو وہ بھائی چاہے سگے ہوں یعنی سگے بہن بھائی ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو، یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہو یعنی علاتی بہن بھائی ہوں۔ جن کے باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں انہیں علاتی بہن بھائی کہتے ہیں، اور جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں تو وہ سگے بہن بھائی یعنی عینی بھائی کہلاتے ہیں بہن بھائی، اور باپ مختلف ہوں تو پھر فرمایا گیا وہ اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ماں باپ کے لیے جو ہے وہ یہ نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے ثلث یعنی تیسرے حصے کو سدس میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور باقی جو سارا مال ہوگا وہ باپ کے حصے میں چلا جائے گا بشرط کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ جمہور علماء کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی حکم وہی ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا، اور یہ ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں گے، تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو تقسیم ہوگی میراث کی وہ وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، ٹھیک ہے، تو مرنے والے کے اوپر جو قرض ہے اور جو وصیت کر کے گیا ہے میراث تقسیم میراث کے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا۔ آگے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق وراثت کو تقسیم نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر اللہ نے کر دیا ہے وہ ان کو دے دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری عقل اور سمجھ اتنی نہیں ہے جو احکامات اللہ نے اتارے ہیں، کس وجہ سے کس کا زیادہ رکھا، کس کا کتنا حصہ ہوگا، کس صورت میں زیادہ کس صورت میں کم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور جس کا جو حصہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہمیں بھی اور ہم سے جڑے رشتوں کو بھی، کہ ہمیں جو وراثت کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں اور سب جو ہے وہ ایک اور یکتا ہو کر اچھی طریقے سے جس کا جو حق ہے وہ اس کو لوٹا دیں۔ تو یہاں پر ہم اپنی کلاس آج کی ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔